بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. لیکن اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ تسبیحات میں بھی بعض مرتبہ آدمی شرماتا ہے، وہ تسبیح اگر نکالنا ہو تو اس موقع پہ شرماتا ہے کہ کوئی دیکھے گا اور پھر یہ کہے گا کہ بدعت ہے، بدعت ہے. تو بدعت کے نتیجے میں بیچارہ شرما گیا. اگر وہ ہنسے گا تو کب تک ہنسے گا؟ مرتے دم تک، برابر ہے. اور پھر اس کے بعد جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور جب سجے گا ایک میلہ، اس موقع پر تم ہنسو گے، وہ روئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دنیا میں اگر تم نے تسبیح کو رکھا ہے اور تسبیح کے نتیجے میں تمہیں لعن طعن کیا جا رہا ہے، تمہیں ملامت کی جا رہی ہے، تم ڈر رہے ہو اور اس ڈر کی وجہ سے، اس کے ہنسنے کی وجہ سے تم اپنی تسبیح کو چھوڑ رہے ہو. کیوں؟ پھر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. واہ بھائی واہ، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، بس اس کی وجہ سے. اب اس کے بعد تو وہ ہنسیں گے، تمہاری ٹوپی پر بھی ہنسیں گے کہ تمہاری ٹوپی کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. اب وہ یہی کہے گا. عجیب و غریب ہے، ہم لوگ بھی اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں. ہم ان سے یہ سوال کریں کہ کون سی حدیث میں ہے کہ ٹوپی نکالو، کون سی حدیث میں ہے کہ کھلے سر نماز پڑھو، کون سی حدیث میں ہے؟ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکیں گے. لہذا ہمیں اپنے مسلک کو، اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ارشادات ان کے سامنے اگر ہے تو ہمارے سامنے بھی ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، میں نے کہا ایک روایت بتلا دیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جان بوجھ کر سر کھول کر اور ٹوپی چھوڑ کر آپ نے نماز پڑھی ہو. اور ان کو تو صحیح حدیث چاہیے، صحیح حدیث. ہمیں بھی صحیح حدیث بتلا دو ایسی، ورنہ ضعیف روایت تو میں بھی نقل کروں گا تمہارے سامنے، لیکن اس کا جواب بھی میرے پاس ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کھلا سر رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم رفع یدین نہیں کرتے تو اس موقع پر کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب یہ بتلاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے؟ سر ڈھانپ کر پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. اب کہاں گئی وہ حدیث؟ اب کہاں گئی وہ حدیث؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عام حالات میں کبھی بھی سر کو کھلا نہیں رکھا، سر کو ڈھانک کر پڑھی ہے. اب اس حدیث پاک کو جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ نقل کر رہے نہیں نقل کر رہے دوسرے نمبر کی بات ہے. حافظ صاحب سے ایک موقع پہ تسامح ہو گیا، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. مجھے تو خالی ابھی صحیح بخاری ہی لینی ہے. تو صحیح بخاری میں فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اور آپ سر کو ڈھانک کر نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی سر کو ڈھانک کر نماز پڑھنا ہے. تو میں نے کہا ہنسنے والے تو اس پر بھی ہنسیں گے، تمہاری ٹوپی پر بھی ہنسیں گے، تو تم وہ تسبیح کو چھوڑو گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہنس رہے ہیں. کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بدعت کہا ہے، تسبیح کو بدعت کہا ہے. کون سی کتاب میں کہا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ابن تیمیہ کی کتاب اگر آپ لوگوں نے پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہے، مجموع الفتاوی میں کل 3 فتاوا ہیں، 3 فتاوا. اور ان 3 فتاوا کو دیکھو، وہ تو سوال کیا پوچھا گیا اس کے اعتبار سے جواب ملے گا. انہوں نے حسن کہا، عام حالت میں ریاکاری نہ ہو، عام حالت میں تسبیح کو انہوں نے حسن کہا ہے. حسن، بدعت نہیں، حسن کہا ہے، اچھا عمل کہا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں تسبیح کے اوپر، میں نے کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جائز قرار دے رہے ہیں. میں نے کہا صرف جائز نہیں بلکہ حسن کے درجے پر پہنچایا ہے. اور اگر تمہیں قریب کے کوئی چاہیے تو قریب کے شیخ محمد ابن صالح عثیمین ہیں، سعودیہ کے مانے ہوئے مفتی ہیں، اور ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں ہے، بہت بڑھیا. یہ تو کئی سالوں پہلے چھپی ہے، لیکن جب چھپی تھی تو میں نے ایک موقع پر ختم بخاری میں ایک جگہ پر کہا تھا کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوا، میں بہت خوش ہوا اس کتاب سے.
اس میں کیا ہے؟ الایجاز نام کی ایک کتاب ہے. اس الایجاز میں جو وہاں کے شیوخ ہیں، جو وہاں کے بڑے ہیں، ان بڑوں کے جو اختلافات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. اس الایجاز میں ان فتاوا کو ذکر کیا گیا ہے جن میں آپس میں وہاں کے علماء یا سلفی علماء ان کا اختلاف ہے، اور وہ 2 جلدوں میں ہے. اس میں یہ شیخ عثیمین بھی آتے ہیں، اس میں یہ شیخ ابن باز بھی آتے ہیں. اب مجھے تو خالی ابھی یہ ذکر، شیخ البانی بھی ہیں، یہ 3 ہیں. مجھے تو خالی یہ ذکر کرنا ہے کہ اگر ہم حنفی اور شافعی اس میں یہ کہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، دیکھو کتنا اختلاف. ہم کہہ رہے ہیں 4 میں اختلاف ہے، اور ادھر آپ کے علماء میں بھی اختلاف ہے. یہ کتاب بتلا رہی ہے ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن شیخ عثیمین یہ فرما رہے ہیں، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں، البانی صاحب یہ فرما رہے ہیں. تو پھر ہم پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ اختلاف تو ایک زینت ہے، اور دلائل کی روشنی میں ہے، دلائل کی روشنی میں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ محمد ابن صالح عثیمین انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت دینیہ نہیں ہے. تسبیح رکھنا کہہ رہے وہ تو صرف شمار کے لیے ہے، وہ کہہ رہے بدعت نہیں ہے. صاف صاف کہا ہے انہوں نے. تو جواب دینے کی ہمت ہو اور جواب دو، اور اپنے موقف پر قائم رہو. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان وہ بالکل نقش قدم پر چلنے والے تھے قرآن و سنت کے، لہذا ان پر پکا اعتماد ہونا چاہیے، پورا اعتماد ہونا چاہیے. چند لوگوں کے ہنسنے کے نتیجے میں ہم اپنی ان روایات کو چھوڑ دیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. لہذا مضبوطی کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہنا چاہیے. اور یہ تسبیح یاد دلاتی ہے، اگر تم بھول گئے تو یہ تسبیح مذکر ہے، تم کو یاد دلاتی ہے کہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. لہذا یہ تسبیح کو لازم کرو، تسبیح کو لازم رکھو، اور پڑھنے کا اہتمام کرو. اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کا اہتمام ہونا چاہیے، سونے کے موقع پر بھی ہونا چاہیے. اور ہماری جو خواتین ہیں وہ گھروں کے اوپر جب کھانا پکا رہی ہو اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر زبانوں پر جاری ہونا چاہیے، اور درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے لیے گھروں میں برکت کا باعث بنے گی. اور ہمارا بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ معمول ہونا چاہیے. اللہ 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 کہنے میں کیا مشکل ہے اور کیا آسانی ہے، لیکن نہیں، شیخ ابن القیم نے منع فرمایا ہے. اللہ 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 ایسا ذکر نہیں کر سکتے، ذکر مفرد نہیں کر سکتے. ارے کون کہتا ہے؟ روایت میں آیا ہے، روایت میں آیا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اور یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. ویسے میں تصوف کی کچھ مجلسوں میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن ان کا نام لے کر نہیں، ان کا نام لیے بغیر میں نے اس ذکر کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے. ابھی شوق پیدا کر رہے ہیں ہم، اور جن روایتوں کے بارے میں انہوں نے کلام کیا اور جن آیتوں سے استدلال کو انہوں نے رد کیا ہے، وہ آیتیں الگ ہیں، وہ حدیثیں الگ ہیں. لیکن اس حدیث پر ابھی ان کی نظر نہیں گئی ہے. حدیثیں ان کے سامنے ہے، لیکن جس موقع پر جس ٹاپک پر یہ بحث کر رہے ہیں اس موقع پر وہ روایت مستحضر نہیں ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے.